حضرت آمنہ کا آنگن وہ آنگن ہے جس نے شمس و قمر کے لیے قابل رشک اور ایسی شخصیت کا ظہور ہوا جس کے ماننے والے، جس کو ایک نظر دیکھنے والے نجوم ہدایت بن گئے، ستارے بن گئے ہدایت کے. وہ روشنی قیامت تک باقی ہے، قیامت کے بعد بھی انہی کی روشنی باقی رہے گی. تو حضرت سیدہ آمنہ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور کردار کی کچھ جھلکیاں، آپ کی پھر رحلت، آپ کی کوئی خادمہ، ارشاد فرمائیے. جی، حضرت آمنہ کا درجہ تو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ امہات المومنین ہیں. سبحان اللہ. اور جو امہات المومنین کی ماں ہے ان کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. اور حضرت آمنہ سیدہ، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ان سے بڑی ماں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. جیسے آپ سلطان الانبیاء ہیں نا، ایسا ہی تو وہ پھر تمام ماؤں کی سلطانہ ہے. سلطان الامہات. جی بے شک بے شک، ان سے بڑی کوئی ماں نہیں ہے. اور اگر ہم ان کی دیکھیں نا کہ جو ان کو مکاشفات ہوئے ہیں، جو رویائے صادقہ ان کو نظر آئے، یقین کریں میں نے جتنے بھی، جو میرا مطالعہ ہے، جو خواتین اولیاء کرام آج تک ہوئی ہیں نا، میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کو اتنے مکاشفات نظر آئیں، اتنے رویائے صالحہ نظر آئیں. کیونکہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو خواب میں آ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام آپ نے احمد رکھنا ہے. کبھی آپ کو آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ امت کا سردار ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی، امت کے سردار کی کوئی گرانی نہیں. لیکن جب مجھے خواب میں آ کے بتایا گیا تو مجھے پتا چلا کہ میں ان سے حامل ہوں، جو سلطان الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ازواج نبی کو فرمایا کہ آپ عام خواتین جیسی نہیں ہیں. تو جن کی ازواج عام خواتین جیسی نہیں ہیں، ان ازواج کی ماں کا کیا ہوگا. اور خود وہ ہستی ان کا جنہیں معاذ اللہ کبھی بڑا بھائی کہا جاتا ہے، کبھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ بشر ہیں، عام انسان ہیں. وہ انسان ہیں، بشر ہیں، مختلف ہیں، سید الانبیاء. بے شک بے شک. قرآن پاک کہتا ہے نہیں ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ بے علم بھی علم والوں کے برابر نہیں ہے، چاہے جائے کہ سلطان الانبیاء کی برابری کی جا سکے. وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، ان کی تو کوئی مثال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ایکم مثلی، جیسے ہے میرے کوئی مثل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بھی کوئی مثل نہیں. اور آپ کو جو مکاشفات ہوئے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا، تو آپ کو کبھی فرشتوں کے پروں کی آواز آ رہی ہے، کبھی ایسے پرندے آ رہی ہیں جن کی چونچیں زمرد کی ہیں اور جن کے پر یاقوت کے ہیں، اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آسمان سے ستارے برس رہے ہیں اور بیتاب ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مشرق مغرب میرے سامنے واضح ہو گئے کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے کہ ایک انتہائی مشرق میں، ایک انتہائی مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر وہ نصب ہو گئے. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جو نور اللہ نے عطا کیا نا، سارے پردے ہٹا دیے، تو میں تو مصر میں، بصرہ میں، شام میں، جو ان کے محلات، ان کی گلیاں، وہاں جو اونٹ تھے نا ان علاقوں میں، ان کی گردنیں بھی میں دیکھ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات آپ کو ہٹا دیے. اور جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے نا، پھر آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے جب سپرد کیا تو فرمایا کہ میں یہ اللہ ذوالجلال کے سپرد کر رہی ہوں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ بیماریاں اور اس طرح کے حالات ہوتے تھے. تو صحت کے لیے بچوں کی وہ پھر دایا کے سپرد کر دیا جاتا تھا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ ذوالجلال کے سپرد. کیا بات ہے. اور پھر جب وہاں پہ وہ شق صدر کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوا، اور وہ آئیں ڈر کے کہ میں قریشی بچے کو واپس کر دوں کہ کوئی آسیب نہ ہو، تو حضرت بی بی صاحبہ کو جب بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ 2 جو ہے نا سفید لباس میں ملبوس کو فرشتہ صورت انسان آئے ہیں، اور انہوں نے وہ پورا جو ہے نا آپ کا قلب منور اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے کچھ نکالا ہے اور دھویا. یہ واقعہ جب سنایا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے پہ آسیب کا اثر نہیں ہو سکتا. کیا بات. شیطان ابلیس ان کے قریب بھٹک نہیں سکتا، پھٹک نہیں سکتا. کیا بات. اور فرمایا کہ وہ تو انتہائی برکت والے ہیں، انتہائی رحمت والے ہیں. تو آپ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی. کیا بات. آپ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تو اس وقت گواہی دے رہی. تو وہ والدہ ہی کوئی اور تھیں، ان کے مکاشفات اور ان کے رویائے صالحہ. اور پھر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر میں، اچھا پھر آپ شاعرہ بھی تھے،
بڑی کمال کی شاعرہ تھی. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بتھا کی وادی ہے نا جو مکہ ہے اس کی آغوش جو ہے وہ ابن ہاشم سے خالی ہو گئی اور وہ سسکیوں اور آہوں کے بیچ آسودہ خاک ہو گئے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے موت نے انہیں پکارا, انہوں نے لبیک کہا, اور موت نے ابن ہاشم کے ایسے بیٹے سے ہمیں محروم کر دیا کہ اب ان جیسا کوئی بھی نہیں. کمال. اور پھر آپ نے کہا کہ ظاہری طور پہ تو ان کے جسم کو ہلاک کر دیا لیکن ان کے کردار کے نقوش زندہ رہیں گے. اب دیکھیں ان کا کتنا بڑا کردار ہے کہ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ کے جو کردار کے نقوش ہے وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ رحم دل تھے, وہ نیک دل تھے, وہ انہوں نے جو شاعری کی, جو مرثیہ پڑھا, وہ کمال کا ہے. تو پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی, اور پھر آپ کی جو اچھا حضرت عبداللہ سے جو ورثہ ملا تھا نا, اس وراثت میں 5 اونٹ تھے, ایک بکریوں کا غلہ تھا, اور ایک برکہ بن سالبہ جو ام ایمن ہے وہ خاتمہ بھی ملی تھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ حلیمہ سعدیہ واپس دے گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو 1 سال پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں, اور وہ کمال کا کہتے ہیں کہ عرصہ تھا. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, حضرت عباس بھی ہوتے تھے, حضرت حمزہ بھی ہوتے تھے. اور پھر جب یثرب میں گئیں, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے بھائیوں سے ملنے اور واپسی پہ پھر ابا کے مقام پہ آپ رحلت کر گئیں. اور پھر جب آپ نے وہ جو ام ایمن فرماتی ہیں کہ میری مالکہ بھی چلی گئیں اور میرے مالک تو پہلے ہی چلے گئے تھے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, بار بار رو رہے تھے, اور وہ کہتی تھی کہ میں تو اپنا دل سنبھال نہیں پا رہی, تو میں اس بچے کو کیسے روکوں. اور پھر جب وہ ان کو آپ کو ابا کی پہاڑی پہ آپ کی تدفین کر کے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس دوڑ کے قبر مبارک کی طرف جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, اور آپ پیچھے پکار رہی ہیں محمد محمد رکو, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے بے قرار ہے. اور پوری زندگی جب ابا کے مقام سے گزرتے اور بے شمار روتے, آنسو بہاتے, بے اختیار روتے, اور کہتے مجھے ماں کی مامتا یاد آ جاتی ہے. کیا بات ہے.